ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है, क्योंकि आने वाली एपिसोड में एक भाई अपनी जायदाद के पीछे अपनी बहन के ऊपर बहुत घटिया इल्ज़ाम लगाएगा। क्या जब एक बहन को सब कुछ सच्चाई पता चलेगी, उसके सामने सारी सच्चाई आएगी, तो क्या वो अपने भाई को माफ़ कर पाएगी? क्या उसके भाई अपनी बहन की कुर्बानियों को भूल जाएगा? क्या सच में एक भाई सिर्फ और सिर्फ जायदाद के लिए ये सब कुछ अपनी बहन के लिए कर सकता है, या फिर इस सारे प्लान के पीछे शयान अकेला नहीं बल्कि किसी और की साजिश है? ये देखने से पहले अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। आने वाली एपिसोड में अब अनस को जैसे ही पता चलता है कि वो अंसा के ऊपर बहुत ज़्यादा घटिया इल्ज़ाम लगा, अनस अपने सारे के सारे गम भूल जाता है। उसको जब पता चलता है कि अंसा पर बहुत ज़्यादा घिनौना इल्ज़ाम लगाया जा रहा है तो उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है। वो उसी वक्त इसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए खड़ा हो जाता है, क्योंकि अनस अंसा को जानता है कि वो ऐसी लड़की नहीं, उसे पता है कि अंसा बहुत अच्छे घर की लड़की है। अनस उसी टाइम अपनी दोस्त को लेता है और अंसा के घर के लिए निकल पड़ता है। और जैसे ही अंसा अपने यूनिवर्सिटी से घर वापस आती है, वो घर आकर देखती है तो उनके घर एक बहुत ज़्यादा हंगामा खड़ा होया होता है, क्योंकि जैसे ही अंसा घर से जाती है तो उसकी भाभी पता नहीं उसके भाई को क्या बताती है। उसके भाई को इस कदर उसके खिलाफ कर देती है कि उसका भाई अपनी बहन को मुंह लगाने से भी चला जाता है। क्या शादी के बाद सच में एक भाई अपनी बहनों के साथ ये सब कुछ करते हैं? क्या सच में जब बेगमें आ जाती हैं तो बहनों की जगह चले जाती है? यहाँ पर ये सवाल है कि क्या सच में सब भाई ऐसे होते हैं, या फिर अंसा के भाई को अपनी बहन पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, वो अपनी बेगम की बातों को इसलिए मानता है ताकि उनका रिश्ता भी मजबूत रहे, ताकि वो अपनी बेगम को भी बचा पाए और अपनी बहन को भी। दूसरी तरफ शयान ने भी बहुत ज़्यादा घटिया वीडियो बनाई होती हैं, जो वीडियो अब अंसा की लाइफ को बर्बाद कर देंगी। अंसा की सारी जिंदगी उन वीडियो के पीछे खराब हो जाएगी। शयान को जैसे ही पता चलता है कि अंसा वही लड़की है जिसकी वजह से ये जेल में गया था और अनस ने भी उसका साथ दिया था, तो शयान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उसके दिल में आग भड़कती है। वो अपने दोस्त को उसी वक्त कॉल करता है और कहता है कि अब हरगिज इस लड़की की इज्जत नहीं बचनी चाहिए। वो अनस और अंसा की इस कदर घटिया वीडियोस बनवा देता है जिसको देखकर कोई भी ये फील नहीं कर सकता कि ये एआई की वीडियो है। सब यही फील करते हैं कि ये रियल वीडियो है, जहाँ पर अंसा के ऊपर बहुत घिनौने इल्जामात लगते हैं। जहाँ पर अनस के घर जैसे ये पता चलता है तो उसकी ताई और ताया को तो पहले ही मौका चाहिए होता है कि वो किसी तरह अनस को बाहर निकाले ताकि सारी जमीन के वो हकदार बने। वो अनस के ऊपर घटिया इल्जाम लगाकर उसको कहते हैं कि दोबारा तुम हमारे घर मत आना। और जैसे ही अंसा अपने घर आती है तो उसकी भाभी और भाई भी वो वीडियो देखकर बहुत हैरान होते हैं। उसके भाई को यकीन नहीं आता कि उनकी बहन ये सब कुछ कर सकती है। अंसा अपने भाई को बहुत ज्यादा जस्टिफिकेशन देती है, लेकिन उसका भाई उसकी एक बात नहीं मानता और कहता है कि ये वीडियोस देखो, ये वीडियो बिल्कुल रियल है। अंसा उनको कहती है कि भाई ये वीडियो सच नहीं है, ये एआई से बनवाई हुई है, लेकिन उसका भाई उसकी बात पर कोई यकीन नहीं करता। जहाँ पर उसके भाई को उसकी भाभी ने इस कदर जमीन और जायदाद के लारे में लगाया हुआ था कि अगर अंसा दोबारा से इस घर में आ गई तो आपसे सारी की सारी जायदाद चले जाएगी, क्योंकि अंसा अपना आधा हिस्सा ले जाएगी तो आधा आपके पास बचेगा, आपके पास क्या रहेगा। उसकी भाभी को ये डाउट है कि अब जो भी यहाँ से जहाँ से भी किराए आते हैं वो मेरे पास आते हैं, अगर अंसा ने इन सबका हिसाब लिया तो वो सब कुछ अंसा के पास चला जाएगा और वो सारा साल खाली हाथ रह जाएगी। जहाँ पर अंसा की भाभी सिर्फ एक पैसे के लिए उसके भाई को अपनी बहन के खिलाफ कर रही है, जहाँ पर उसका भाई भी लालच में आकर ये सब कुछ करेगा। जिसके बाद अंसा जैसे ही घर आती है तो गली में भी लोग उसके ऊपर थू थू करते हैं और बहुत से लोग उसके ऊपर बातें बनाते हैं। अंसा बहुत ज्यादा हैरान होती है, क्योंकि अंसा को इस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि उसके ऊपर किस कदर घटिया इल्जाम लग रहे हैं। वो तो बिल्कुल अपनी यूनिवर्सिटी से एक सिंपल तरीके से आ रही होती है। वो जैसे ही आगे आती है तो उसके ऊपर इतने घटिया इल्जामात, लोग उसके ऊपर थू थू बातें कर रहे होते हैं और वो हैरान होती है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। एक लड़की के पास सिर्फ और सिर्फ उसकी इज्जत होती है, अगर उसकी इज्जत के ऊपर भी बात आ जाए तो वहाँ पर वो लड़की कुछ नहीं कर सकती। उसकी इज्जत से बढ़कर उसके लिए कोई चीज नहीं है। अंसा तब किसी को कोई रिप्लाई नहीं देती, वो चुप करके अपने घर की तरफ जाती है। वो जैसे ही घर एंटर होने लगती है तो उसका भाई भी आगे से उसको धक्का देकर बाहर निकाल देता है और कहता है कि तुम्हारी यहाँ पर कोई जगह नहीं है, तुम दोबारा इस घर में इंटर मत होना। तुमने जो घटिया इल्जामात, जो घटिया हमारी इज्जत करवानी थी वो तुमने करवा दी है। अब अगर खबरदार तुम हमारे घर में एंटर भी हुई तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। जहाँ पर अंसा बहुत गुस्से से कहती है कि ये मेरा भी घर है, लेकिन उसका भाई उसको अंदर नहीं आने देता। उसकी भाभी उसको पीछे से बहुत ज्यादा पंप करती रहती है, जिसके बाद उसका भाई उसकी एक बात नहीं मानता और उसको उसके घर से निकाल देता है। जहाँ पर अंसा बहुत ज्यादा रोती है, चिल्लाती है, लेकिन उसकी कोई बात नहीं मानता। जहाँ पर अंसा भी इस बात पर रहती है कि जब मैं गलत नहीं, मैं क्यों इस घर को छोड़कर जाऊँ। वो कहती है कि मैं इस घर के बाहर अपना बसेरा बना लूंगी। वो जैसे यूनिवर्सिटी से आती है तो उसी वक्त वहाँ पर बाहर आकर बैठ जाती है और अपने दरवाजे के आगे बैठी रहती है, रोती रहती है और अपने आप को कोसती है कि उसे क्या
غلطی ہو گئی ہے جو اس کو سزا مل رہی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اگر کوئی اپنے حق کے لیے بولے گا تو کیا اس کے اوپر ایسے الزامات لگیں گے کہ اس کی زندگی ساری برباد ہو جائے گی۔ وہ بہت زیادہ روتی ہے لیکن کوئی اس کو سمجھتا نہیں ہے۔ انس کو جیسے یہ بات پتا چلتی ہے کہ انسا کے اوپر اتنے سارے الزامات لگے ہیں، اس کے بعد اس کے بھائی نے بھی اس کو گھر سے نکال دیا ہے، تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، اپنے موبائل کو وہیں پر پھینکتا ہے، اپنے دوست کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جلدی سے آؤ، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ وہ اپنے دوست کو لیتا ہے اور انسا کے پاس چلا جاتا ہے۔ انسا وہاں پر بیٹھ کر رو رہی ہوتی ہے۔ انس بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ کیا ہوا۔ وہ انسا کو دلاسا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ انسا تم میرے ساتھ چلو، جہاں پر انسا کہتی ہے کہ میں کہیں نہیں جاؤں گی، تم تو چاہتے ہو جو میرے اوپر الزامات لگے ہیں وہ سب لوگ سچ مان لے اور میرے اوپر بالکل جیسے ان کو فیل ہو رہا ہے وہی وہ سب میرے اوپر باتیں کریں، میں بالکل بھی اپنے اوپر کوئی بات برداشت نہیں کروں گی، اس لیے تمہارے لیے بھی یہی بہتر ہوگا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، پلیز جو میرے اوپر الزامات لگے ہیں ان کو درست تم مت ہونے دو، اگر تم یہاں پر کھڑے رہو گے تو سب کو موقع ملے گا وہ میرے اوپر باتیں کریں گے۔ جہاں پر جیسے ہی عزت کی بات آتی ہے تو انس وہاں سے اٹھتا ہے اور چلا جاتا ہے، اپنے دوست سے کہتا ہے کہ چلو آؤ چلو، لیکن وہاں پر اسی وقت انسا کا چچا آ جاتا ہے۔ انس بھی تب چپ نہیں کرتا، وہ انسا کے چچا کو ساری کی ساری بات بتا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کا کزن شیان یہ سب کچھ کر رہا ہے کیونکہ ہم نے اس کے غلط بولنے پر اس کو جیل دکھائی تھی، اب اس کا یہی مقصد ہے کہ وہ ہمیں ذلیل و خوار کر دے گا، جس کے بعد اس کا چچا بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ سب کچھ کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرا بھتیجا جمیل اتنا پاگل نہیں ہے جو اپنی بہن کو ایسے ہی گھر سے باہر نکال دے، لیکن وہ پھر اسی وقت جمیل کے پاس جاتا ہے۔ جمیل جیسے ہی اپنے چچا کو دیکھتا ہے تو اپنے چچا سے صاف صاف کہہ دیتا ہے کہ اگر آپ نے انسا کی حمایت کرنی ہے تو میرے آگے سے بولنا مت، نہیں تو میرے سے برا کوئی نہیں ہوگا، جس کے بعد اس کے چچا بہت زیادہ غصے سے بولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہیں شرم نہیں آتی، جس بہن نے تمہارے لیے قربانیاں دی آج تم اپنی بیگم کے پیچھے اسی کو کوس رہے ہو۔ جس کے بعد اس کا چچا بہت زیادہ جمیل کو سناتا ہے، جہاں پر مجھے تو لگتا ہے کہ جمیل کے خالی کھوپڑے میں کچھ نہ کچھ تو پڑ جائے گا، جس کے بعد اس کو احساس ہوگا کہ اس نے بہت غلط کیا ہے، کیا انسا کے چچا کے کہنے پر جمیل اس کو اپنے گھر رکھ لے گا یا پھر جمیل کی وہی ضد اڑی رہے گی، اس کی بیگم ہی اس کو کوئی ہاتھ نہیں پکڑانے دے گی، اس کی بیگم کو بس یہی ہے کہ اگر جائیداد سب کو مل گئی اس کو مل گئی تو ہمارے پاس کچھ نہیں رہے گا، ہمارے لیے کھانے کے لیے کچھ نہیں رہے گا، اس لیے اس نے تو اپنا پاؤں سے لے کر ایڑی چوٹی تک کا زور لگا لیا تاکہ وہ کسی طرح بھی انسا کو اس زمین کی جائیداد کی حقدار نہ بنے۔ جہاں پر جیسے اس کا چچا کھڑا ہوتا ہے انسا بھی اب اپنی بہادری کا مقابلہ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ میرا بھی گھر ہے اور کسی کی ہمت نہیں کہ وہ مجھے اس گھر سے نکالیں، جہاں پر اس کا بھائی اس کو دھکا دے کر باہر نکالتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میرا گھر ہے اور میں اپنی عزت کے خلاف کبھی بھی بات نہیں آنے دوں گا، تم نے میری عزت پر کھیلا ہے اب تمہیں یہاں نہیں آنے دوں گا۔ جہاں پر مجھے تو لگتا ہے کہ اب انسا کا چچا اس کو گھر آنے دے گا یا پھر انسا کا چچا خود اس کو لے جائے گا اور پھر بہت جلد اب انسا اور انس کی شادی بھی ہو جائے گی۔ دوسری طرف شیان بہت زیادہ خوش ہوگا کہ اس کا پلان بہت زیادہ سکسیسفل ہو گیا، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ اس کے اس کھلونے جو بھی اس نے کھیل کھیلا ہے اس کے پیچھے اس کا بہت بڑا نقصان ہوا۔ اب انسا بھی اپنے خلاف اٹھنے والی آواز ایک ایک کا منہ توڑ کر جواب دے گی اور ایک ایک ثبوت اکٹھے کرے گی، جیسے جیسے جس نے اس کو پھنسایا اب اس کو یہ ان کی اوقات دکھائے گی اور ان کو سزا دلوانے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ جہاں پر دوسری طرف اب انس کے دادا کی بھی طبیعت تھوڑی سنبھل جاتی ہے اور جیسے ہی اس کو گھر جانے کے لیے مرسلین بولتا ہے اس کا دادا کہتا ہے کہ اب مجھے اپنے ساتھ انس کو لے کر جانا ہے، جہاں پر مرسلین کہتا ہے کہ ابا جان پہلے آپ کے کہنے پر میں اس لڑکے کو گھر پر لے کر آیا تھا لیکن اس نے تو ہماری عزت کے اوپر کوئی آنچ آنے پر کسر نہیں چھوڑی، اس نے ہماری عزت داؤ پر لگا دی، اب کچھ بھی کر لے میں اس لڑکے کو اپنے گھر نہیں آنے دوں گا۔ جہاں پر اس کا دادا اب یہ بالکل برداشت نہیں کرے گا کہ ایک اس کے جو بیٹے کا بچہ ہے وہ بہت زیادہ عزت سے رہے اور دوسرے جس کا باپ نہیں ہے اس کو ایک گھٹیا لڑکے کی طرح رکھا جائے، اس کے ساتھ ایسے ٹریٹ کیا جائے کہ جیسے یہ گھر کا ملازم ہے۔ اس کا دادا اب اس کے خلاف بولے گا، اس کی پھپھو اب اس کا ساتھ دے گی، جہاں پر انس کا دادا بالکل صحیح سلامت ہو کر گھر جائے گا کیونکہ مرسلین کی بیگم نے اس کو بہت زیادہ بھڑکایا ہوتا ہے۔ اس نے مرسلین کے کان بھرے ہوتے ہیں کہ اگر آج میں یہاں پر نہ ہوتی تو انس کو جیسے خون اس کی آنکھوں میں سوار تھا آج تو اس نے میرے بیٹے کا قتل ہی کر دینا تھا۔ وہ اس کو کہتی ہے کہ اب ہرگز وہ لڑکا یہاں پر نہیں آنا چاہیے، جہاں پر مرسلین نے تو اپنی بیگم کی بات ماننی ہے اور وہ جو کہے گی وہی بات اس کو ماننی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اب ابا جان آپ جو مرضی کر لیں میں اس لڑکے کو اپنے گھر نہیں آنے دوں گا، جہاں پر اس کا دادا جان بھی یہ بالکل برداشت نہیں کرے گا کہ ایک لڑکا باہر ہو اور ایک اندر ہو۔ وہ کہتا ہے کہ تم نے اپنی اولاد کو بہت زیادہ بگاڑ رکھا ہے اور یہ بات یاد رکھنا تم جیسے ان کی اب آج سب باتوں پر پردہ ڈال رہے ہو کل کے تمہیں بہت پچھتانا پڑے گا۔ جہاں پر انس بھی یہ فیصلہ کرتا ہے کہ جب تک یہ لڑائی اور یہ معاملہ سب کچھ سلجھ نہیں جاتا میں بھی اس گھر میں نہیں جاؤں گا کیونکہ وہ ایک ایک کی باتیں نہیں سن سکتا اور نہ ہی سب کسی کے تانے برداشت کر سکتا ہے۔ اس نے پہلی اتنی سی لائف میں بہت ساری ہرڈلز دیکھ لی ہیں، اب وہ چاہتا ہے کہ اسے سکون چاہیے ہے۔ جہاں پر دوسری طرف انسا بھی اپنے خلاف اب اپنے حق کے لیے بولے گی کہ انسا کے بھائی کو بہت جلد احساس ہوگا کہ وہ اپنی بہن کے ساتھ بہت غلط
کر رہا ہے، جس بہن نے اس کے ساری زندگی اس کا ساتھ دیا، ہر مشکل ٹائم میں اس نے اپنے بھائی کا بازو بن کر دکھایا، اگر ماں باپ نہیں تھے تو اس نے اپنی ماں اور باپ کا دونوں کردار ادا کر کے اپنے بھائی کو کبھی فیل نہیں ہونے دیا۔ کیا اس کے بھائی کو احساس ہوگا یا پھر وہ بھی اپنی بیگم کی باتوں میں آ کر انسا کے اوپر یہ اس گھنونے الزامات کو سچ مان لے گا؟ کیا انسا اپنی اوپر سچائی جو بھی اس کے اوپر جھوٹے الزام لگے ہیں کیا یہ سارے سچ ثابت کر کے رہے گی؟ کیا وہ سب کو یہ پروف دے گی کہ جو بھی اس کے اوپر الزامات لگے ہیں وہ کوئی سچ نہیں ہے، سارے کے سارے جھوٹ ہیں اور اس کے اوپر صرف ایک الزامات لگائے جا رہے ہیں؟ کیا بہت جلد انسا اور انس دونوں مل کر شایان کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیج دیں گے؟ کیا جیسے ہی شایان کی سچائی سب کے سامنے آئے گی تو کیا بہت بڑا اب ایک راز کھلنے والا ہے؟ کیا شایان کے ساتھ سب کچھ کروانے والا کوئی اور نہیں بلکہ انسا کا اپنا بھائی جمیل تھا؟ کیا انسا کو جیسے ہی پتا چلے گا کہ صرف ایک جائیداد کے لیے اس کے بھائی نے اس کی عزت کے اوپر الزامات لگا دیے، کیا اس کی بہن اپنے بھائی کو معاف کر پائے گی؟ یا پھر ان سارے کے سارے پلان کے پیچھے یہ کوئی بھی نہیں ہے بلکہ کوئی ایک ایسا بندہ ہے جس کی راز جیسے ان کے سامنے آئے گا تو ان کے ہوش و آواز اڑ جائیں گے؟ کیا انسا نے جس آدمی کے اوپر اتنا یقین کیا کیا وہ اس کی عزت کو داؤ پر لگا دے گا؟ جب انسا کو یہ سچائی پتا چلے گی تو انسا کا کیا حال ہوگا؟ کیا جو انسا کا بھائی اس کے ساتھ کر رہا ہے، کیا ایک بھائی کو یہ حق ہے کہ وہ اپنی بہنوں کے ساتھ شادی کے بعد ایسا کرے؟ کیا ایک بھائی کو یہ حق ہے اپنی بیگم کے پیچھے لگ کر اپنے دوسرے بھتیجوں کو گوا دے؟ آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا خیال ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ یہ تو ہماری پریڈکشن تھی، یہ غلط بھی ہو سکتی ہے، یہ ویڈیو تو جسٹ انٹرٹینمنٹ کے لیے بنائی جاتی ہے۔ ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔